السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ 4 میں لیونگ تھنگس اینڈ دیئر انوائرمنٹ کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی جاندار اور ان کا ماحول۔ اس یونٹ میں ہم انوائرمنٹ کو ڈیفائن کریں گے، ایگزامپلس کے تھرو کمپوننٹس آف انوائرمنٹ کو ایکسپلین کریں گے، یعنی ماحول کے اجزاء جزء یا حصوں کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ انوائرمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے، اینیمل اور پلانٹس کے کریکٹرسٹکس کو ایکسپلین کریں گے، جس کی بیس پر وہ ایک خاص انوائرمنٹ میں سروائیو کرتے ہیں، یعنی زندہ رہتے ہیں۔ فوڈ کی بیس پر اینیملس کو کلاسیفائی کریں گے، کارنیورز گوشت خور گوشت کھانے والے، ہربیورز سبزی خور سبزی کھانے والے، اومنیورز گوشت خور اور سبزی خور یعنی دونوں چیزیں کھانے والے اینیملس کو ڈفرینشیٹ یعنی الگ الگ کریں گے، ان میں فرق کو واضح کریں گے۔ پروڈیوسرز، کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز کے بارے میں پڑھیں گے۔ فوڈ چین میں پروڈیوسرز، کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز کی امپورٹنس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ فوڈ چین میں پروڈیوسرز، کنزیومرز اور ڈیکمپوزرز کے ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہم اس یونٹ میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک ایکٹیویٹی ہے، کہتے ہیں رائٹ ڈاؤن نیمز آف ایز مینی تھنگس ایز یو کین سی اراؤنڈ یو ایٹ ہوم۔ کہتے ہیں گھر میں آپ اپنے ارد گرد جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں ان کی ایک لسٹ بنائیں، جیسے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، صوفہ ہے، چیئر ہے، ٹیبل ہے، ان چیزوں کی آپ نے لسٹ بنانی ہے۔ اب ہمارا ٹاپک ہے یور انوائرمنٹ اینڈ اٹس کمپوننٹس۔ دا نیچرل ورلڈ دیٹ سراؤنڈز اے لیونگ تھنگ از کالڈ اٹس environment. You can see in your classroom things like chairs, desks, walls, charts, chalk, blackboard, teacher, fellows, etc. What can you see around you if you are in a garden? Tell your friend. جو کچھ دنیا میں ہے اسے ماحول کہتے ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہمارے ماحول کا، انوائرمنٹ کا حصہ ہے۔ اب اپنی کلاس روم میں بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے چیئرز ہیں، ڈیسک، والز، چارٹ، بورڈ ہے، ٹیچرز وغیرہ، یہ سب ماحول کا حصہ ہے، یعنی پارٹ آف انوائرمنٹ ہے۔ اگر آپ گارڈن میں جائیں اور اپنے ارد گرد کیا کیا دیکھتے ہیں اس کی بھی ایک لسٹ بنائیں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ یہ آپ کی یہاں یہ ایک ایکٹیویٹی ہے۔ پہلی ایکٹیویٹی یہ تھی کہ گھر میں موجود چیزوں کی لسٹ بنائیں، پھر یہ کہ سپوز کہ آپ گارڈن میں ہیں تو پھر آپ کو وہاں جو چیزیں نظر آتی ہیں ان کی بھی آپ ایک لسٹ بنائیں۔ پھر یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کلاسیفائی دا نیمز آف تھنگس ریٹن بائی یو ان دا ایکٹیویٹی 4.1 انٹو لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس۔ کہتے ہیں 4.1 میں جو ہم نے آپ کو ایکٹیویٹی دی ہے جس میں آپ نے اپنے ارد گرد موجود چیزوں کی لسٹ بنانی ہے، اب دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس لسٹ میں سے لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کو آپ نے الگ الگ کرنا ہے، یعنی جاندار چیزوں کی الگ لسٹ بنا لیں اور غیر جاندار چیزوں کی الگ لسٹ بنا لیں۔ آگے ہے ہمارا ٹائپس آف انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ کی ٹائپس کیا ہیں، اس میں ہم ڈفرینٹ ٹائپس آف انوائرمنٹ پڑھیں گے۔ دیر آر مینی ٹائپس آف انوائرمنٹ۔ نمبر 1 از لینڈ انوائرمنٹ۔ لینڈ انوائرمنٹ انکلوڈس ماؤنٹینز، ڈیزرٹس، فارسٹس, grasslands, etc. Animals and plants present in land environment have characteristics which help them to live on land. Plants have roots which hold the plants in soil and absorb water and nutrients for them. Animals have thick skin. They have legs to walk on land. Can you name some land animals and plants? یہاں پر اس ٹاپک میں لینڈ انوائرمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ لینڈ انوائرمنٹ میں پہاڑ، صحرا، جنگل اور میدان شامل ہیں۔ پودوں اور جانوروں میں ایسی خصوصیات ہیں جو انہیں زمین پر زمینی ماحول میں زندہ رکھتی ہیں۔ پودوں کی جڑیں پودوں کو زمین میں مضبوطی سے جکڑے رکھتی ہیں اور مٹی سے پانی اور غذائی اجزاء کو پودے کے لیے جذب کرتی ہیں۔ جانوروں کی سکن موٹی ہوتی ہے اور زمین پر چلنے پھرنے کے لیے لیگز ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں all types of environment have two main components, non-living components, air, water, soil, light, etc. and living components, animals, plants, bacteria, fungi. کہتے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں
کہ انوائرمنٹ میں دو اہم جز ہوتے ہیں، ایک لیونگ کمپوننٹس ہوتے ہیں یعنی جاندار اشیاء آپ کہہ لیں، اور دوسرا ہے نان لیونگ کمپوننٹس یعنی ایسی اشیاء جو زندہ نہیں ہوتی ہیں. ان میں ایئر ہے، واٹر ہے، سوائل ہے، لائٹ ہے، اور لیونگ کمپوننٹس میں اینیملس، پلانٹس اور بیکٹیریا، فنگی ہیں. اب ہم ٹائپس آف انوائرمنٹ میں سیکنڈ ٹائپ کی ریڈنگ کریں گے. اس میں ہے واٹر انوائرمنٹ. In water environment, plants and animals have special features which help them to fit into water environment. For examples, plants have long, elastic branches which do not break in strong water currents. Similarly, the body of a fish is streamlined, boat-shaped, and helps it in moving easily through water. Do you know swimming? اچھا، اب سیکنڈ پارٹ ہے واٹر انوائرمنٹ. واٹر انوائرمنٹ میں پلانٹس اور اینیملس کے کچھ اسپیشل فیچرز یعنی ان کی بناوٹ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے جو انہیں پانی میں زندہ رکھتے ہیں، جیسے کہ پودوں کی الاسٹک کی طرح کی لمبی لمبی شاخیں ہوتی ہیں جو بہتے پانی میں بھی نہیں ٹوٹتی ہیں. اسی طرح مچھلی کا جسم بھی ایسا بنا ہوتا ہے کہ وہ پانی میں آسانی سے تیر سکیں. اب تھرڈ پر ہے ایئر انوائرمنٹ. ان ایئر انوائرمنٹ برڈز ہیو اسٹرانگ ونگس ٹو فلائی. دیئر باڈی is fit to flight as they have hollow bones and less weight with pointed bodies. ایئر انوائرمنٹ میں برڈس کی ہالو بونز یعنی کھوکھلی ہڈیاں ہوتی ہیں، اسٹرانگ ونگز ہوتے ہیں یعنی مضبوط پر، اور کم وزن والے جسم انہیں ہوا میں اڑنے میں مدد کرتے ہیں. اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آسٹرچ اور کیوی ایسے برڈس ہیں کہ جو اپنی لیونگ ہیبٹس کی وجہ سے یعنی ابھی جس طرح سے وہ رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ فلائی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی فلائی کرنے کی صلاحیت ان کی ختم ہو چکی ہے، وہ اڑ نہیں سکتے ہیں. یہ آپ کی ریڈنگ ہے، ان 2 پیجز کی آپ ریڈنگ کر لینا.